دوستو اینیبل ڈال کے کریکٹر کو سب سے پہلے کانجرنگ میں دکھایا گیا تھا. اس کے بعد اینیبل کے نام سے ایک مووی اس ڈال کے اوپر بنائی گئی جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا. ریسنٹلی اینیبل کمز ہوم کے نام سے ایک اور مووی اس ڈال پر بنائی گئی ہے. ویسے تو یہ صرف موویز تھیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اینیبل ڈال کی ایک اصل کہانی بھی ہے جس سے انسپائر ہو کر اینیبل ڈال کے کریکٹر کو بنایا گیا. لیکن اس ڈال کا نام اینیبل نہیں تھا. یہ ڈال آج لارینس اوکلٹ میوزیم میں موجود ہے. یہ میوزیم امریکہ میں ہے. اس میوزیم کے مالک ایڈ لارین اور وارن لارین ہیں. یہ دو میاں بیوی ہیں. ایڈ کی تو اب ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن وارن زندہ ہے. یہ میاں بیوی دنیا کے مشہور ترین پیرانارمل انویسٹیگیٹرز تھے. یعنی یہ لوگ جنات اور اندیکھی مخلوقات کو انویسٹیگیٹ کرتے تھے. ان دونوں نے ایک ساتھ تقریباً 10,000 کیسز کو اسٹڈی کیا ہے. اس ڈال کا کیس بھی انہی دونوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا. کہانی کچھ یوں بتائی جاتی ہے کہ 1970 میں امریکہ میں ایک عورت نے اپنی بیٹی ڈونا کو اس کی برتھ ڈے پر ایک ڈال گفٹ کی. ڈونا کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، یہ ایک نرس تھی جو کہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں اپنی روم میٹ اینجی کے ساتھ رہتی تھی. ڈونا کو ڈالز کے ساتھ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ اس ڈال کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ڈونا اس ڈال کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی. کچھ ہی دنوں میں ڈونا کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس کی یہ ڈال اس کے تکیے کے نیچے ہلکی ہلکی ہلتی ہے. شروع میں تو اس کو یہ صرف ایک وہم لگا، لیکن آہستہ آہستہ ڈونا کو احساس ہوا کہ یہ صرف ایک وہم نہیں ہے. ڈونا اور اس کی دوست جب بھی اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آتے تو ان کو کاغذ کے کچھ ٹکڑے ملتے تھے جن پر عجیب قسم کے میسیجز لکھے ہوئے ہوتے تھے. کبھی ان کاغذ پر ہیلپ اس لکھا ہوا ہوتا تھا تو کبھی کچھ اور. یہ الفاظ بہت ہی خراب رائٹنگ میں لکھے ہوئے ہوتے تھے جیسے کسی بچے نے لکھے ہوں. اس کے علاوہ ان کو اپنے اپارٹمنٹ سے لمبے لمبے بالوں میں بندھے ہوئے کھلونے بھی ملا کرتے تھے جو کبھی ڈونا کے بیڈ کے نیچے موجود ہوتے تھے تو کبھی اس کی الماری میں. ڈونا اور اس کی دوست بہت زیادہ خوفزدہ تھیں، لیکن ان کو یہ لگا کہ کوئی ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، جیسا کہ انہی کی کوئی دوست جو ان کے گھر میں ان کی غیر موجودگی میں انٹر ہوتی ہے اور یہ کاغذ رکھ کر چلی جاتی ہے. لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ مسئلہ ڈونا کی ڈال کے ساتھ ہے. اور پھر ایک دن وہ ہوا جو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا. ایک رات یہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ کے اندر انٹر ہوئے. انہوں نے اپارٹمنٹ کی لائٹس آن کی تو انہیں یہی ڈال دروازے کے بالکل سامنے پڑی ہوئی ملی. کہانی کے مطابق اس ڈال کے پیٹ پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس ڈال کے پیٹ کو کسی نے چھری سے کاٹا ہو. ڈونا اور اس کی دوست انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے اور فوراً اپنے اپارٹمنٹ سے باہر چلے گئے. اسی لیے ڈونا نے اپنے فیانسے کو اس رات اپنے اپارٹمنٹ میں بلوانے کا فیصلہ کر لیا. یہ لوگ سخت ڈرے ہوئے تھے. ڈونا کا فیانسے اس کے اپارٹمنٹ میں رات رہنے تو آ گیا، لیکن اسی رات ان کے ساتھ ایک اور واقعہ ہو گیا. ڈونا اور اس کے فیانسے نے اس ڈال کو ایک سٹور میں بند کر دیا تھا، لیکن جب یہ لوگ سو گئے تو ڈونا کے فیانسے کو احساس ہوا کہ وہی ڈال اس کی گردن پر چڑھی ہوئی ہے اور اس کا گلا دبا رہی ہے. یہ فوراً اٹھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اس کی گردن پر نشان بنے ہوئے تھے. پھر بھی اس کو لگا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے. وہ ڈال ابھی بھی سٹور میں ہی موجود تھی. خیر اگلے ہی دن ڈونا نے اس وقت کے مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز ایڈ اور وارن لارین کو کانٹیکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایڈ اور وارن، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، ایسے ہزاروں کیسز پر کام کر چکے تھے. ان دونوں نے اس ڈال پر انویسٹیگیشن کرنا شروع کر دی. انویسٹیگیشن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جس اپارٹمنٹ میں ڈونا رہتی تھی اس اپارٹمنٹ میں ایک 7 سالہ بچی کا قتل ہو چکا تھا. لیکن اس کا اس کیس سے کتنا تعلق تھا اس بات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. ایڈ اور وارن لارین نے اس ڈال کو اپنے پاس رکھ لیا. ان کے مطابق اس ڈال کے اندر کوئی ایول ڈیمن موجود تھا جو انسانوں کو تنگ کر رہا تھا. خیر اس کے بعد انہوں نے اس ڈال کو اپنے میوزیم میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا جس کا نام وارنز اوکلٹ میوزیم ہے. یہ ڈال آج بھی ایک شیشے کے گلاس کے اندر موجود ہے اور اس کو چھونے کی
کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہی وہ ڈال تھی جس سے متاثر ہو کر اینابل ڈال کا وہ خوفناک کریکٹر بنایا گیا تھا۔ خیر اس کہانی کی حقیقت کیا ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال اس کے پیچھے کہانی یہی ہے۔